اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا، روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ اور قرآن پاک پڑھنے کے فضائل، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور نبی پاک کے ارشاد، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اس کے ساتھ ہی مجرب اور مسنون دعائیں۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے پیارے بہن بھائیوں کو جمعۃ المبارک ہو۔ آج صبح میں آپ کے لیے یہ وظیفہ بنا رہی ہوں تاکہ آپ دن سال اس سے فضائل حاصل کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی پیاری امت کے لیے پیاری پیاری دعا جو ہم روزانہ کرتے ہیں اپنے نبی پاک کے طفیل سے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک کے طفیل ہماری تمام حاجات کو پوری فرما، جو بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہے ان کو دور فرما، اور حرام رزق سے دور کر، جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد نورینہ عطا کر، اور جن کے آفات اور مشکلات میں اور پریشانی میں لوگ گھرے ہوئے ہیں ان کو دور فرما، اور مجھ پر بھی رحمت کر، اور میری پوری امت پر بھی رحمت کر، میرے پیارے نبی کی امت پر بھی رحمت کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کا آج ہم تھوڑی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، جوڑا بلا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا اس کے لیے جہنم کے لیے عذاب اور برا ٹھکانہ تیار ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب اس نے ڈالے جائیں گے تو اس کے چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی، اور دوزخ کے درندوں میں پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا خدا نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق دے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے اسے قبول و منظور فرما۔ اس کے ساتھ ہی درود شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آیات کے ترجمہ تو پڑھ لیا، اب ہم حدیث کی اور اس کی مفہوم اور تشریح کے ساتھ اور آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا عملا۔ سورۃ کہف ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہیں، فقط وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی جہاں بہتر ہیں، امید کے اعتبار سے بھی بہترین کے ساتھ امیدیں قائم کی جائیں، بخل مال اولاد ان کی امید قائم کرنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے، اور باقیات صالحات تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی، اگرچہ باقیات صالحات وہ نیک عمل جو ہمیشہ رہنے والے ہیں میں سارے ہی ایسے عمل داخل ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے، لیکن بہت سی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ان کا مقصد تسبیحات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اور وزن میں بہت ہی بھاری ہیں۔ ان کو پڑھنا اور جمعے کے دن ان کا اہتمام کرنا بہت ہی بڑی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جمعہ کے دن ہے، جتنا ہو سکے آپ تسبیحات میں اور درود پاک میں اور قرآن پاک میں اپنا ٹائم لگائیں، اور جب جیسے کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو تو اپنے کاروبار ہو یا نوکری ہو، جس کام میں بھی گھر کے کام میں مصروف ہو تو فوراً ہی اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ جانا چاہیے۔ جب اذان والا انسان اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ پکارتا ہے، آؤ میرے بندے کامیابی کی طرف آؤ، بلاتا ہے منادی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً ہی جلدی سے اچھے سے اچھا بہترین سے بہترین وضو کرے اور اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف دوڑتا ہوا خوش و خضو کے ساتھ جائے۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے بہن بھائی، اندھیروں کو نور سے بنایا، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اگر ہم سوچیں سمجھیں اور کرنے پر آئیں تو دیکھیں ہمارے سامنے سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے۔ اگر اس جہاں میں ہم عمال کر کے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے آخرت میں بہترین اور قبر میں بہترین ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے اعمال نامے ایسے بناؤ کہ قبر آپ کی روشن ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے۔ آج جمعہ کے دن ہے، سب کے لیے یہی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ اپنی بہن کی ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ مجھے جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صلہ دے۔ اس کے ساتھ ہی